حج کا طریقہ کہ ہم حج کیسے ادا کریں، تو اس کے لیے میں نے یہ سارے کا سارا چارٹ جو حج کے اندر ہم نے ارکان جہاں جہاں پر جانا ہوتا ہے اور جہاں جہاں پر جا کر ہم نے جو جو عبادات کرنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری عبادات میں نے یہاں پر لکھ کر لگا دی ہوئی ہیں۔ تو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے لوگ یہاں سے جا کر حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع ہوتا ہے یعنی کہ پہلے جا کے انسان عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیتا ہے۔ اب عمرے کا کیا طریقہ ہے؟ عمرے کے طریقے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو اس کا لنک ملے گا، تو اس کے اندر مکمل عمرے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، تو وہ وہاں پر جا کر آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس میں عمرے کا طریقہ ہے۔ تو عمرے کا احرام عمرہ مکمل کر کے آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے۔ پھر 8 ذو الحج کو، یعنی جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں، حج کا دن شروع ہوتا ہے 8 ذو الحج سے، 8 ذو الحج والے دن آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے جی حج کا۔ 8 ذو الحج سے اس کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ، ترویہ یعنی کہ آرام کرنے کی جگہ، کہ اب یہ آرام کرنے کے بعد اگلے جو 4-5 دن ہوں گے ان میں آپ نے چلنا پھرنا ہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے جی یوم الترویہ۔ 8 ذو الحج کو حج کا دن شروع ہو جاتا ہے جی۔ اس دن آپ نے کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں یہ ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا ہے ظہر کی نماز کے وقت۔ تو لیکن چونکہ وہاں پر رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے ہمارے حجاج کو پہلے ہی وہ 7 کی رات کو، 7 ذو الحج کی رات کو یا 8 کی صبح کو وہاں پر مینا کے اندر، یہاں پر مینا کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے 8 ذو الحج کی فجر کے وقت ہی، صبح کے وقت ہی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کریں، اور غسل کرنا مستحب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد جسم کے اوپر، احرام کے اوپر نہیں، جسم کے اوپر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے اوپر خوشبو لگائی ہے۔ خوشبو لگا کر پھر آپ نے احرام کی 2 چادریں، ایک نیچے ہوتی ہے اور ایک اوپر، جیسے کہ احرام کا طریقہ میں نے عمرے والی ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے، آپ وہ ویڈیو جا کر لازمی دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جی حج کی نیت، احرام آپ نے باندھ لیا ہے، حج کی نیت یعنی کہ جہاں پر آپ مکہ کے اندر جس ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے حج کا احرام باندھ کر نیت کرنی ہے، اور یہاں پر نیت آپ نے الفاظ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ دیکھیں جی، دین اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز کی جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور نماز کی نیت زبان سے ادا کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، جبکہ حج اور عمرہ کی نیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی ہے۔ تو حج اور عمرے کی نیت آپ نے زبان سے الفاظ ادا کر کے کرنی ہے۔ تو جب حج کی نیت کریں گے تو کہیں گے جی اللہم لبیک حجن، یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں جی حج تمتع کا، اللہم لبیک حجن، کہ یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی دعا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ یا اللہ یہ حج میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے اندر کوئی ریاکاری کا عنصر شامل نہ ہو، نہ ہی اس کے اندر کوئی شہرت والا معاملہ شامل ہو، بلکہ یہ خالص اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم اس کو کرنے لگے ہیں۔ حج کا نیت کر لی، احرام آپ نے باندھ لیا 8 ذو الحج، 8 ذو الحج کا دن ہے۔ یہاں سے اب حج 8 ذو الحج کو آپ کا حج شروع ہو جائے گا۔ اب احرام باندھ کر آپ نے اپنے کمرے سے آپ نے یہاں میدان مینا کے اندر آ جانا ہے، وہ مارکر بھی لے کر نیلی، یہاں میدان مینا کے اندر آپ نے 8 ذو الحج کو فجر کے وقت، یا مستحب یہ ہے کہ ظہر کے وقت آپ احرام باندھ کر یہاں مینا کے اندر آ جائیں۔ اب آپ کا حج یہاں پر مینا کے اندر شروع ہو گیا۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو آ کر کام کرنا ہے، تقریباً آپ پہنچیں گے جی ظہر کے وقت، یا ظہر کے وقت آپ احرام باندھ کر یہاں پر آئے ہیں تو آپ کا یہیں سے اب حج شروع ہو جائے گا۔ حج کا پہلا دن یہاں پر آپ نے آ کے ظہر ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں آپ نے 8 ذو الحج کی۔ جس دن آپ نے حج کا پہلا ایک دن کا احرام باندھا ہے وہ آپ نے یہاں میدان مینا کے اندر آ کر یہاں پر 4 نمازیں اپنے اپنے وقت میں بغیر قصر کیے، نہ یہاں پر قصر کرنی ہے اور نہ ہی یہاں پر نمازوں کو جمع کرنا ہے، بلکہ اپنے اپنے وقت میں پوری نمازیں ظہر ادا کریں گے جب ظہر کی اذان ہوگی، عصر ادا کریں گے جب عصر کی اذان ہوگی، پھر مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے۔ 4 نمازیں۔ یہ دن کون سا چل رہا ہے جی؟ 8 ذو الحج کا کون سا چل رہا ہے؟
8 ذوالحج کا، یعنی کہ حج کا پہلا دن ہے 8 ذوالحج کا، اس میں آپ نے یہ 4 نمازیں پڑھنی ہیں، یہاں پر اور کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس آپ نے یہاں پر دعائیں کرنی ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر امت کے لیے، پوری امت کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر تحمید حمد و ثنا بیان کرنی ہے، جو تلبیہ ہے حج کا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ والا تلبیہ اور یہ دعائیں صرف آپ نے یہاں پر کرنی، اور کوئی بھی یہاں پر کام 8 ذوالحج کو کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر نا میدان مینا کے اندر مسجد ہے، مسجد خیف، خیف کو مسجد خیف کہا جاتا ہے، مسجد خیف، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر یہاں پر آ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، تو کوشش کریں اگر یہاں پر رش نہیں ہے، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے تو یہاں پر جانا مسجد کے اندر مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو جہاں پر بھی اس پورے میدان مینا کے اندر جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آپ نے یہاں پر نمازیں ادا کرنی ہے، یہ 4 نمازیں، اگر مسجد کے اندر جگہ ملتی ہے تو بہت اچھا، مسجد خیف کے اندر، لیکن اگر مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے تو جہاں پر بھی پورے میدان کے اندر آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ وہاں پر یہ 4 نمازیں ادا کریں گے۔ دن کون سا ہے جی؟ 8 ذوالحج کا دن ہے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا یہ دن ہمارا ہو گیا جی مکمل 8 ذوالحج کا، اب آگے آ گیا جی 9 ذوالحج، یہ 8 ذوالحج کو ہم نے یہ 4 نمازیں پڑھ لی، اب 9 ذوالحج کا دن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، حج کا دوسرا دن، اور تاریخ کون سی ہے؟ 9 ذوالحج۔ اچھا 9 ذوالحج کو آپ نے یہاں پر فجر کی نماز ادا کرنی ہے، یہیں پر مینا کے اندر ہی، یہ 8ویں کی ظہر اثر مغرب عشاء تھی، اور یہ 9ویں ذوالحج کی، 9 ذوالحجہ کی آپ نے فجر یہاں پر ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کر کے سورج جب تھوڑا سا نکل آئے یعنی اشراق کے وقت آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے، اب ذرا دھیان سے سننا جی، فجر کی نماز ہم نے یہاں پر پڑھ لی ہے، تاریخ کون سی ہو گئی جی؟ 9 ذوالحج، حج کا کون سا دن شروع ہو گیا؟ دوسرا دن حج کا یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ نے 9 ذوالحج کی فجر کی نماز ادا کر کے آپ نے یہاں سے نکلنا ہے جی، یہاں میدان مینا سے، یہاں سے شروع ہوتے ہوئے یہ آگے مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان میں میدان آئے گا، آپ نے یہاں پر نہیں ٹھہرنا بلکہ یہاں مزدلفہ کو بھی چھوڑ کر آگے یہاں میدان عرفات میں آ جانا ہے، یہاں میدان مینا سے ڈائریکٹ آپ نے آ جانا میدان عرفات کے اندر، مزدلفہ کو آپ نے چھوڑ دینا درمیان میں۔ اچھا دن کون سا ہے جی؟ یہاں پر عرفات کے اندر آپ پہنچے، دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحج کا، حج کا کتنا دن ہے؟ دوسرا، حج کا دوسرا دن ہے۔ اب یہاں پر فجر ہم وہاں پر پڑھ کے آئے ہیں مینا کے اندر، یہاں پر آ کر میدان عرفات کے اندر ہم یہاں پر پہنچیں گے، کیونکہ رش ہوتا ہے، گاڑیاں تقریباً 40-50 ہزار گاڑیاں یہاں پر سفر کر رہی ہوتی ہیں، تو دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ عرفات کے اندر پہنچنا لازمی ہے۔ اگر یہاں پر آپ عرفات کے اندر نہیں پہنچے، نہیں آپ نے وقوف کیا، وقوف عرفہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، نہیں آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، تو یہاں پر آپ نے لازمی پہنچنا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر جی آپ نے ظہر اور عصر، ظہر پلس عصر، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کی نماز کیا کرنی ہے؟ اکٹھی پڑھنی ہے، اور قصر کر کے پڑھنی ہے، یعنی 2 ہی رکھتے ظہر کی اور 2 ہی رکھتے عصر کی، 2 رکھتے کر کے پڑھنی ہے، اور ایک ہی وقت میں جمع کر کے پڑھ لینی ہے، جس کو کہا جاتی ہے ظہرین۔ تو یہ میدان عرفات کے اندر آ کر یہاں پر ظہر عصر کو جمع کر لینا ہے، 2 رکھتے پڑھ کے۔ پھر یہاں پر نا مسجد نمرہ، عرفات کے میدان کے اندر نا وادی نمرہ، اس وقت وادی تھی، اب یہاں پر مسجد بن چکی ہے، مسجد نمرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مسجد نمرہ کے اندر 9 ذوالحج، دن کون سا چل رہا ہے جی؟ دن یاد رکھنا، کون سا دن چل رہا ہے؟ 9 ذوالحج کا، اور حج کا کتنا دن ہے؟ دوسرا۔ حج کے دوسرے دن یہاں پر خطبہ ہوتا ہے، جو امام حج ہوتے ہیں نا، جو حج پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ یہاں پر اس مسجد کے اندر امام آ کر خطبہ دیتے ہیں 9 ذوالحج کو۔ تو اگر تو یہاں پر اس مسجد کے اندر جگہ ملتی ہے بہت اچھی بات ہے، تو مسجد کے اندر جا کر آپ خطبہ سنیں، لیکن اگر مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے، رش ہوتا ہے، تقریباً 40-50 لاکھ وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو یہاں مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی، تو آپ کو یہاں میدان عرفات کے اندر جہاں پر بھی پورے میدان میں جہاں بھی جگہ ملتی ہے آپ وہیں پر بیٹھیں، مسجد نمرہ سے خطبے کی آواز پورے میدان کے اندر جاری ہوتی ہے، اسپیکر لگے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہاں سے خطبہ سننا ہے، ظہر اور عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے۔ اچھا یہاں پر میدان عرفات کے ساتھ ہی ایک پہاڑی ہے جس کو کہا جاتا ہے جبل رحمت، کیا کہا جاتا ہے؟ جبل رحمت، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر نا ایک چھوٹا سا لگا ہوا پتھر سا لگا ہوا ہے، جس کو حکومت ہر سال نا پینٹ کرتی ہے، اور ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے نا لوگ وہاں پر جا کر اپنے اپنے نام لکھ کے آتے ہیں کہ جدھر نام لکھا گیا وہ حاج پہ آئے گا، کہ جھوٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں کوئی ہوتا ہے۔ تو جبل رحمت پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، تو آپ نے بھی عرفات کے اندر جب ظہر عصر کی نماز پڑھ لی ہے، مسجد نمرہ سے جو امام نے خطبہ دی وہ خطبہ آپ نے سن لیا ہے، اس کے بعد آپ کوئی کام نہیں کرنا، صرف آپ نے جبل رحمت کے اندر جانا ہے،
पहाड़ी के ऊपर जगह मिलती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रश होता है तो जहाँ पर भी आपको जगह मिलती है ना जबल रहमत की इर्द गिर्द पास भी, तो आपने बैतुल्लाह की तरफ, क्योंकि हमने काबा वहाँ पर बनाया हुआ है, तो बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके हाथ उठाकर, ज़रा बुलंद हाथ उठाकर ना फिर वहाँ पर आजिज़ी इनकिसारी के साथ दुआएँ करनी, क्योंकि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ की हैं और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ की हैं। तो ये आपने मगरब तक यानी सूरज गुरूब होने तक यहीं पर मैदान अरफात के अंदर यहाँ पर ठहर कर दुआएं वगैरह करनी है, तस्बीहात करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तलबिया अपनी ज़ुबान से पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ठीक है, तो ये दिन कौन सा चल रहा है जी? 9 ज़ुल हज का। ज़ुहर और असर हमने पढ़ ली हुई है। यहाँ पर अब मैदान अरफात के अंदर जब सूरज गुरूब हो जाएगा ना जी, जब सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया, मगरब की अजान का वक़्त हो गया, तो अब आपने मगरब की नमाज यहाँ पर अरफात के अंदर नहीं पढ़नी। जो ही सूरज गुरूब हो जाए तो आपने सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ से मैदान अरफात से निकल कर आ जाना है जी मैदान मुज़दलिफ़ा में। दिन कौन सा है? 9 ज़ुल हज। 9 ज़ुल हज की रात हो चुकी है। 9 ज़ुल हज का दिन हम यहाँ पर गुजार कर आ गए हैं। ज़ुहर और असर हमने यहाँ पर पढ़ी थी। जब मगरब की वक़्त हुआ, मगरब की अजानें हुई, तो हम यहाँ से शिफ्ट होकर मैदान मुज़दलिफ़ा में आ गए। ठीक है, अब 9 ज़ुल हज का दिन गुजर चुका है और 10 ज़ुल हज की रात वो आ गई है। यहाँ पर आकर आपने, हम वहाँ से क्या छोड़कर आए हैं? कौन सी नमाज छोड़कर आए हैं? मगरब और ईशा। यहाँ पर आकर हमने मगरब और ईशा, मगरब प्लस ईशा की नमाज यहाँ पर हमने आकर इकट्ठी पढ़नी है। यानी मगरब के 3 फ़र्ज़ और ईशा के 2, ये नमाज़ें यहाँ पर आकर इकट्ठी की जाएंगी। चूँकि यहाँ पर रश होता है तो लोग यहाँ से निकल कर ना यहाँ तक पहुँचते कभी रात हो जाती है, कभी रात के आधी रात के वक्त पहुँचते, कभी कब। तो जब भी वो मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा में आएँ तो मगरब और ईशा की नमाज़ इकट्ठी करके जमा करके पढ़ेंगे। और फिर मगरब के और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बस जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस है कि आपने फिर यहाँ पर आकर आराम किया, सोए हैं। और यकीनन ये आपने ना यहाँ पर मुज़दलिफ़ा के अंदर आकर, दिन कौन सा जी? 9 ज़ुल हज। ये दिन दिन नहीं भूलने। 9 ज़ुल हज का दिन है, मगरब ईशा की नमाज़ आपने पढ़ ली हुई है। अब आपने सोना है, क्योंकि 10 ज़ुल हज का दिन बड़ा ही मुश्किल होता है। उस दिन में 4 इबादतें बड़ी बड़ी करनी होती हैं और बड़ी मुश्किल, उसमें सारा चलने फिरने वाला काम होता है। तो लिहाजा इस मुज़दलिफ़ा में आकर 9 ज़ुल हज की जो रात है ना, उसमें आपने मगरब ईशा पढ़ के आपने सो जाना है, आराम करना है, बिल्कुल अपने आप को फ्रेश करना। कोई तकवे ऐसा ना हो तकवा लोड हो और यहाँ पर आप सारी रात इबादत करें और बाद में 10 ज़ुल हज को फिर आपको मुश्किल पेश है। 9 ज़ुल हज को आपने आराम से आकर मगरब ईशा पढ़ के सो जाना है। रसूलुल्लाह भी सो गए थे। अच्छा, 9 ज़ुल हज का दिन भी गुजर गया। अब आ जाओ 10 ज़ुल हज को। लो जी, अब 10 ज़ुल हज का दिन शुरू हो चुका है। ये दिन बहुत ही अहम दिन है और इस दिन अब 4 इबादतें करनी है। हज की जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस दिन के अंदर आकर शुरू होती हैं। अच्छा, हम कहाँ पर हैं? मुज़दलिफ़ा में। मगरब ईशा हमने पढ़ ली, रात भी हमने गुजार ली। दिन कौन सा आ गया अब? 10 ज़ुल हज का। 10 ज़ुल हज की हमने यहाँ पर फजर पढ़नी है। 10 ज़ुल हज की फजर पढ़ के हमने यहाँ पर मशआर हराम के ऊपर आ जाना। जहाँ पर सूरह अल बकरा दूसरे पारे में इस पहाड़ी का तज़किरा है, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशआरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। ये इस पहाड़ी का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, सूरह अल बकरा दूसरे पारे में। 10 ज़ुल हज की नमाज फ़जर पढ़ के हम यहाँ पर आएंगे मशआर हराम में और यहाँ पर आकर अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशआरिल हराम। यहाँ पर आकर अल्लाह का जिक्र, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो भी जिक्र आप कर सकते हैं ना, जो भी जिक्र आपको याद है, दुआएँ आप कर सकते हैं, दुआएँ करें। यहाँ पर मशआर हराम के अंदर आकर फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक, दिन कौन सा है जी? 10 ज़ुल हज का। ठीक है, 10 ज़ुल हज की सूरज निकलने तक आपने यहाँ पर मशआर हराम के ऊपर आपने दुआएं करनी है, जितनी भी आप ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, सूरज निकलने तक। जो ही सूरज निकल गया, सूरज तुलू हो गया, मशआर हराम एक छोटी सी पहाड़ी है। अगर यहाँ पर जगह नहीं मिलती तो इस मुज़दलिफ़ा के मैदान में जहाँ पर भी जगह मिलती है आपने वहीं पर दुआएं कर लेनी, क्योंकि रश होता है तो यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल जी, 10 ज़ुल हज फजर की नमाज और तुलू हो चुका है सूरज। अब आपने यहाँ से रवाना होना है मुज़दलिफ़ा से, मशआर हराम से, यहाँ दोबारा आ जाना है मैदान मिना के अंदर। दिन कौन सा है जी? वो कपड़ा लिख रहे हैं। 10 ज़ुल हज है। हम अब दोबारा से मैदान मिना के अंदर पहुँच चुके हैं। अब मैदान मिना के अंदर 10 ज़ुल हज को ना 4 बड़े बड़े काम करने होते हैं।
4 بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں حج کے ارکان میں سے، حج کے ضروریات میں سے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے نا تو حج ادا نہیں ہوتا۔ اب ان چیزوں میں سے نا 4 چیزیں وہ کون سی ہیں وہ میں یہاں پر آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی یہ جو بڑا شتان ہے نا، کنکریاں، قربانی، حلق، اور اس کے بعد ہے جی طواف، 1 2 3 اور 4۔ تو یہ والے 4 کام جی اس 10 ذو الحج کو یہ کرنے ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ یہ چونکہ 8 ذو الحج کو ہم پڑھ کر کے ہیں نا، اس وجہ سے اس کو اب یہاں سے ریموو کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اچھا 10 ذو الحج دن کون سا چل رہا ہے؟ 10 ذو الحج، 10 ذو الحج۔ اب یہاں پر 10 ذو الحج کو سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے نا، کیونکہ دن طلوع ہو چکا ہے، فجر کی نماز ہم یہاں مزدلفہ میں پڑھ کے آ گئے ہیں، اب یہاں پر میدان مینا ہے، 10 ذو الحج 10 تاریخ ہو چکی ہے۔ 10 تاریخ کو میدان مینا کے اندر آ کر سب سے پہلا جو کام ہے، آپ نے یہاں میدان سے نکلنا ہے، اور آگے یہ 3 شیطان، جس کو ہم تو شیطان بولتے ہیں نا، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، جبکہ یہ نام نہیں ہے۔ وہاں پر جمرہ اولا اس کو کہا جاتا ہے، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 جمرات بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے آ کر وسوسے ڈالے تھے اور انہوں نے شیطان کو کینکریاں ماری تھی۔ تو اب وہاں یہاں پر وہ عمارتیں بن چکی ہیں، 1 نمبر، 2 نمبر اور 3 نمبر، کیونکہ 10 ذو الحج کو ہم نے یہاں پر تیسرے نمبر پر، تیسرے جمرے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بڑا شیطان، یہاں بڑے شیطان کے اندر آ کر نا اس کو ہم نے کنکریاں مارنی ہوتی ہے 7۔ ایک چیز میں بھول گیا کہ یہاں پر مزدلفہ کے اندر نا، یہاں پر دن کون سا ہم نے گزارا 9 ذو الحج کا، کون سا گزارا تھا؟ یہاں پر نا آپ نے کینکریاں جمع کرنی ہیں، جو کہ وہاں آ کر شیطان نو مارنی ہے۔ یہاں پر آ کے کینکریاں آپ نے جمع کرنی، تقریباً 70 کے قریب آپ نے نا کینکریاں جمع کر لی۔ وہاں پر حکومت نے نا کینکریاں بکھیری ہوتی ہیں، یا وہاں پر نا لوگ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہاں مزدلفہ سے نا آپ نے کینکریاں جمع کرنی ہیں، 70 کم از کم 70 کینکریاں آپ نے جمع کرنی ہیں۔ اچھا کینکریاں لے کر آپ میدان مینا کے اندر آئیں گے۔ اب دن کون سا تھا مینا کے اندر؟ 10 ذو الحج کا۔ تو 10 ذو الحج کو سب سے پہلے آپ نے، سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا نا، وہ یہاں پر میدان مینا کے اندر آ کر جمرات، جو کہ بڑا شیطان ہے نا، اس کے قریب ہی ہے مینا کے اندر، جو بڑا شیطان ہے نا، جمرات نمبر 3، وہاں پر آپ نے 7 کینکریاں اس کو مارنی ہے۔ کتنی کینکریاں؟ ہم نے اس کو آ کے 7 کینکریاں مارنی۔ لو جی 10 ذو الحج کا پہلا کام جو مین تھا وہ ہم نے کر لیا۔ کون سا کام تھا جی؟ کینکریاں مارنا، صرف اس کو مارنی۔ یہ 2 انہوں نے کچھ بھی کہنا لے، انہوں نے کہنا ٹھہر جا میں آ رہے ہیں ذرا اگلے 3 دنوں چپ، صرف اس کو بڑے کو مار کر واپس آ جانا۔ ویسے بھی 10 ذو الحج کو نا 2 ان کو بند کیا ہوتا ہے، صرف یہ کھلا ہوتا ہے کیونکہ اسی کو کینکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو 10 ذو الحج کا پہلا کام ہم نے کر لیا کینکریاں۔ اس کے بعد کرنی ہے جی قربانی، حج تمتع والوں نے اور حج قران والوں نے، حج افراد والوں نے قربانی معاف ہوتی ہے۔ بہرحال میں چونکہ حج تمتع کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو حج تمتع والوں نے کہا یہاں پر قربانی کرنی ہوتی ہے۔ قربانی کا مختلف طریقہ، آپ خود بھی جانور قربان کر سکتے ہیں، یا وہاں پر بینک بنے ہوتے ہیں، یا وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، یا کسی بھی طریقے کے ساتھ نا آپ نے وہاں پر قربانی اپنی ادا کر لینی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد یعنی کہ کوئی گائے یا بکرا جو بھی ہے نا، آپ نے اس کو قربان کرنا ہے۔ رسول اللہ نے اس موقع کے اوپر 10 ذو الحج کو 63 اونٹ قربان کیے تھے، 63 اونٹ۔ باقی جو بچے تھے 100 اونٹ کیے تھے، 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے، باقی آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کریں۔ تو یہ قربانی بھی آپ نے یہ 10 ذو الحج کو کر لینی ہے۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ 2 کام۔ دن کون سا ہے؟ 10 ذو الحج کا۔ 10 ذو الحج کا قربانی کرنے کے بعد تیسرا کام ہے جی حلق کروانا۔ حلق کس کو کہتے ہیں جی؟ وہ کدھر ورکا سر کو مڈوانا، یعنی کہ ٹینڈ کروانا، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ حلق والا، چلو بس رہنے دو رہنے دو۔ حلق کروانا یعنی کہ اپنے بالوں کو صاف کروانا، ٹینڈ کروانا۔ عورتوں نے صرف اپنا جو اینڈ سے بالوں کی جو چٹیاں ہوتی ہیں نا، تقریباً 1 پور کے برابر، وہ اپنے بالوں کو یہاں سے آخر سے کاٹ لینا ہوتا ہے۔ عورت نے نہیں ٹینڈ کروانی، مرد نے اپنے بال اتروانے ہوتے ہیں، حلق کروانا۔ ٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں، بالوں کو چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں، لیکن صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے، یعنی بال صاف کروانے والوں کے لیے، ٹینڈ کروانے والوں کے لیے آپ علیہ السلام نے رحم کی دعا کی ہے، تو اس لیے حلق کروانا وہ افضل ہے۔ اچھا پہلا کام کینکریاں بھی آپ نے اس کو مار لی، تیسرے جمرہ تیسرے کو، اور آپ نے قربانی بھی کر لی 10 ذو الحج کو، اور حلق بھی کروا لی، یعنی کہ آپ نے سر بھی منڈوا لیا۔ اب آپ نا احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو گئے، سوائے ایک پابندی کے کہ وہ میاں بیوی والا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ آپ قائم نہیں کر سکتے۔ باقی جو بال کاٹ سکتے ہیں آپ، ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور سار آپ ڈھانپ سکتے ہیں، جو احرام کی پابندیاں وہ ساری ختم ہو گئی، سوائے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے، ٹھیک ہے؟ اب چوتھا جو کام ہے نا، یہ سب سے مشکل ہے، وہ ہے جی کہ آپ میدان مینا کے اندر ہیں،
میدان مینا سے نکل کر آپ نے یہ جمرات کراس کر کے اب آپ نے آ جانا جی اس بیت اللہ کعبہ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہاں پر آپ کے دن کون سا چل رہا ہے؟ 10 ذو الحج کا۔ 3 کام ہم کر رہے ہیں، کنکریاں بھی ہم نے اس کو مار لی ہیں اور سر کو بھی ہم نے منڈوا لیا ہے اور اس کے بعد قربانی بھی ہم نے کر لی ہے۔ لیکن اگر یہ ترتیب یہی رکھنی، ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا، مستحب ہے۔ لیکن اگر ترتیب آگے ہوگی، یعنی کہ آپ نے قربانی پہلے کر لی، کینکریاں بعد میں مار لی، یا آپ نے حلق ٹینڈ آپ نے پہلے کروا لی اور کینکریاں بعد میں مار لی، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، آپ نے السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات اور مستحب یہی ہے کہ آپ نے چاروں چیزوں کو، چاروں جو عبادات ہیں ان کو اپنے ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اب چوتھی اور سب سے اہم آخری عبادت آ گئی 10 ذو الحج کی، وہ آپ نے آ جانا جی بیت اللہ کی طرف، یہاں پر خانہ کعبہ میں۔ یہاں یہ ہم نے کعبہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہاں پر آ کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کے لیے میں نے عمرے کی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بیت اللہ کا تعارف بھی کروایا ہوا ہے اور چکر کیسے لگانے ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ مگر میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ یہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر ہے جی حجر اسود، یہاں سے آپ نے اپنا پہلا چکر شروع کرنا ہے۔ یہ بیت اللہ کے ارد گرد نا آپ نے چکر لگانا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کا ہوگا پہلا چکر، ٹھیک ہے۔ یہاں پورے طواف کے اندر آپ کو کوئی بھی دعا جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کے اندر کرنا چاہتے ہیں، دعا کریں۔ وضو ضروری ہے، وضو ہونا چاہیے۔ دعا آپ اپنی مرضی سے کریں، قرآن کی دعا کریں، احادیث کی دعا کریں، اپنی زبان میں کوئی دعائیں کریں، لیکن باتیں کرنا، گفتگو کرنا، فضول سیلفیاں بنانا، ویڈیو بنانا، یہ درست کام نہیں ہے۔ آپ نے پہلا چکر یہاں سے شروع کیا اور یہ جو ہے نا جی حجر اسود اور اس کے ساتھ یہاں پر کونا، یہ تھوڑا سا نا غلاف ہٹایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس رکن یمانی سے یہ حجر اسود تک یہاں پر ایک دعا رسول اللہ سے منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صرف یہاں سے۔ باقی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی بھی دعا آپ جو مانگنا چاہیں، جو اللہ سے مانگنا چاہیں، جو جس طرح کی بھی اپنی زبان میں دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ صرف رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ نے دعا کرنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر آپ کا پہلا چکر ہوگا، پھر آپ نے یہاں سے حجر اسود کو اس طرح سے، کیونکہ رش بڑا ہوتا ہے، صرف ہاتھ سے اس طرح کہنا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، پھر آپ نے یہاں سے پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر آپ کے مکمل ہو گئے جو آپ نے بیت اللہ کے گرد گرد لگانے تھے۔ لیکن چونکہ یہ بہت رش ہوتا ہے تو تقریباً عام دنوں کے اندر یہ تقریباً 20-25 آدھے گھنٹے کے اندر چکر مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن حج کے دنوں کے اندر رش کی وجہ سے یہی چکر تقریباً 5-6 گھنٹے 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ چکر بڑا ہو جاتا ہے نا رش کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جب بھی آسانی ہو جائے آپ نے چکر مکمل کر کے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ 7 چکروں کے مکمل کرنے کے بعد 3 چکروں میں رمل ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے، اور باقی 4 چکروں میں اپنی آرام کی چال، ٹھیک ہے۔ مرد بھی چونکہ عام کپڑوں میں ہے تو لہٰذا وہ ارتباط والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا، چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے آ جانا جی مقام ابراہیم پہ۔ مقام ابراہیم جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے وہ پتھر پڑا ہوا ہے، جہاں پر وہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، یہاں پر یا جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملے، کیونکہ رش والا معاملہ ہے، جہاں پر بھی جگہ ملے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، رسول اللہ نے یہ دعا پڑھی۔ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنی قل هو اللہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھنی ہے جی قل هو اللہ احد۔ یہ 2 رکعتیں یہاں پر مقام ابراہیم میں پڑھ کر مکمل کر کے آپ نے یہاں آ جانا ہے آب زمزم۔ آب زمزم پینا ہے اور تھوڑا سا سر پہ اوپر ڈالنا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے پیا بھی ہے اور اپنے سر مبارک کے اوپر بھی ڈالا ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد پھر آپ نے آ جانا جی سعی کرنے کے لیے، سعی یعنی کہ دوڑنے کے لیے صفا اور مروہ پہاڑی۔ صفا پہاڑی اس طرف ہے جی، مروہ پہاڑی اس طرف ہے، میں نے عمرے کی ویڈیو کے اندر مکمل تعارف کروایا ہوا ہے۔ آپ نے یہاں پر آ کر نا صفا پہاڑی کے اوپر آ کر یہاں سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور رسول اللہ سے یہاں پر دعا بھی منقول ہے جو چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں ویڈیو کے اندر اٹیچ کر دوں گا۔ آپ نے یہاں پر آ کر دعا کرنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے، پھر یہاں سے آپ نے چکر شروع کرنا ہے جی مروہ پہاڑی کی طرف۔ یہاں پر نا تھوڑا سا وہ حصہ ہے کہ یہاں پر نا سبز لائٹیں، سبز گنبد یا سبز پلر ستون بنے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ نے دوڑ لگا کر مروہ پہاڑی کی طرف آ جانا ہے۔ یہ جب صفا سے آپ مروہ کی طرف آئیں گے یہ آپ کا پہلا چکر ہو جائے گا۔ پھر یہاں مروہ سے آپ آئیں گے صفا کی طرف، یہ آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے جا کر پھر وہاں سے واپس آ کر اس کو 1 چکر گنتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ یہاں سے صفا پہاڑی سے جا کر مروہ پہ پہنچ کے آپ کا یہ 1 چکر ہو گیا۔ پھر مروہ سے جب آپ صفا کی طرف آئیں گے تو یہ آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے، 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا یہاں پر صفا مروہ پہاڑی کے اوپر۔ دونوں جگہ کے اوپر آپ نے دعائیں کرتے رہنا،
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ चेहरा शरीफ करके, चेहरा अनवर करके हाथ उठाकर आप दुआएं करते थे, सफ़ा पहाड़ी के ऊपर भी और मरवा पहाड़ी के ऊपर पहुँच के भी। दिन कौन सा चल रहा है जी? 10 ज़ुल्हज। अच्छा, 10 ज़ुल्हज आपने सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल कर ली और दौड़ें लगा ली। अब आपने यहाँ से फिर वापस आ जाना है जी, आब ज़मज़म को क्रॉस करते हुए, मकाम इब्राहीम को क्रॉस करते हुए, काबा को क्रॉस करते हुए, इन जमरात को क्रॉस करते हुए, मस्जिद खैफ को क्रॉस करते हुए मैदान मिना के अंदर। कौन सा दिन चल रहा है? 10 ज़ुल्हज, यानी कि शाम के वक़्त, रात से पहले, रात के सुबह फजर, यानी 11 ज़ुल्हज के शुरू होने से पहले पहले रात के किसी भी वक्त आप मिना के अंदर पहुंच गए, आपका हज मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर आप फजर भी हो गई, आप तब भी नहीं मैदान मिना के अंदर पहुंचे, तो आपके ऊपर दम लाजम हो जाएगा, दम यानी कि एक बकरा देना लाजमी हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी वहाँ पर मुकम्मल करके 10 ज़ुल्हज के जो बैतुल्लाह का तवाफ़ है, सफ़ा मरवा की सही है, वो मुकम्मल करके जल्दी रात के किसी भी पहर आप पहुँच गए, एक पहर भी आपने, एक घड़ी भी आप पहुँच गए, तो आपका मैदान मिना के अंदर जो वकूफ़ है वो आपका मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया। ये अब 10 ज़ुल्हज की रात को आप यहाँ पर पहुँचेंगे, आकर जी आराम करें, थके होंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की सही की आपने, थके होंगे। 10 ज़ुल्हज को आकर आपने यहाँ पर आराम करना है। आराम करने के बाद अगला दिन शुरू हो जाएगा जी 11 ज़ुल्हज का। ठीक है, ये जो है ना 10 ज़ुल्हज के हमने ये चारों काम मुकम्मल, ये 10 ज़ुल्हज को ये सारे काम मुकम्मल करने हैं आपने। ठीक है, इनमें से कोई भी काम रह गया तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा, और फिर बाद में आपने वहीं से मुकम्मल करते हुए मैदान मिना के अंदर आ जाना है। तो दिन हो गया जी आपका 11 ज़ुल्हज। हज का कितवां दिन है ये? 11वां। 11 दिन हज होंदा। हज का कितवां दिन है ये? चौथा यार, चौथा दिन है, हज का चौथा दिन है, और ये 11 ज़ुल्हज तारीख हो चुकी है। अब 11 ज़ुल्हज को आपने क्या करना है? मैदान मिना के अंदर है आप, मिना के अंदर अब आपने क्या करना है? 11 ज़ुल्हज को फजर की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है। सूरज ढलने के बाद, यानी ज़ोहर की नमाज़ ही हो जाती है, क्योंकि जब सूरज ढलता है ना वहाँ पर अजान हो जाती है और फ़ौरन ही उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ होती है। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद दिन कौन सा है जी? 11 ज़ुल्हज। कहाँ पर हैं आप? मिना के अंदर। अब मिना के अंदर 11 ज़ुल्हज को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने जो कैंकरियाँ इकट्ठी की थी ना, यहाँ से मुज़दलिफ़ा से 70 कैंकरियाँ, 7 तो आपने इसको मारनी थी पहले, जमरे को, आखिरी को। अब आपने 11 ज़ुल्हज को पहले इस यहाँ पर जाना है छोटे शैतान दे कोल, इसको आपने 7 कैंकरियाँ मारनी है, फिर इसको 7 कैंकरियाँ मारनी है, फिर इसको 7 कैंकरियाँ मारनी है। कितनी कैंकरियाँ हो जाएंगी आपकी? 7 है 21 कैंकरियाँ। दिन कौन सा चल रहा है? 11 ज़ुल्हज का। 11 ज़ुल्हज को आपने ज़ोहर की नमाज के बाद 7 कैंकरियाँ इसको मारकर फिर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके हाथ उठाकर आपने दुआ करनी है। ठीक है, जो भी दुआ आप मांगना चाहते हैं, उम्मत के लिए दुआ करें, अपने लिए, अपने अजीज़ व अक़ारब रिश्तेदारों के लिए। इसी तरह दूसरे दरमियाने शैतान को, यानी जमराए वुस्ता, जिसको आप दरमियाना शैतान कहते हैं, उसको भी 7 कैंकरियाँ मारने के बाद, और कैंकरियाँ ये नहीं कि इतना बड़ा कोई छितर ले लेना है या इतना बड़ा कोई पत्थर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जो चना नहीं होता है, काले चने, सफ़ेद चने, जो काले चने की मिकदार है ना, इतने चने की मिकदार की अपनी कैंकरियाँ लेनी है। और लोग वहाँ पर ना कोई जूतियाँ मार रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, ये सारा सुन्नत के खिलाफ तरीका है। चने की मिकदार के बराबर आपने कैंकरियाँ लेनी है, और पहले 11 ज़ुल्हज को इसको 7, फिर दुआ करनी है, फिर इसको 7, फिर आपने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके दुआ करनी है, फिर इसको भी 7 मारनी है। यानी 11 ज़ुल्हज को तीनों को आपने मारकर, जब इस जमरे को आपने मारनी है ना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़े स्थान को कैंकरी मारने के बाद फिर आपने दुआ नहीं की, आपने बस इस कैंकरी इसको मारने के बाद ना फिर आपने मैदान मिना के अंदर आ जाना है। दिन कौन सा है? 11 ज़ुल्हज। बस आपने 11 ज़ुल्हज को यही काम करना है, यानी कि शैतानों को जाके वट्टे मारने, शैतानों को जाकर आपने पत्थर मारने, फिर मिना के अंदर आ जाना है, और बाकी सारा दिन आपने मस्जिद के अंदर ही गुजारना है। अगर जगह मिले तो नमाजें आप यहाँ पर जाकर पढ़ेंगे, अगर नहीं जगह मिलती तो मैदान मिना के अंदर ही रहें, वहाँ पर अपने खैमों के अंदर नमाज अदा करते रहें, ज़िक्र व अज़कार करें, तलबिया पढ़ते रहें, दुआएँ करते रहें। ठीक है, ये आपका 11 ज़ुल्हज का दिन भी मुकम्मल हो गया। अब आ गया जी 12 ज़ुल्हज और हज का आखिरी दिन। हज का कितवां दिन ये चल रहा है? हज का ये 5वां दिन है और आखिरी दिन है। ठीक है, ये 12वां ज़ुल्हज हो जाएगा। अब 12 ज़ुल्हज को आप कहाँ पर हैं? मैदान मिना के अंदर। अब मैदान मिना से आप फिर आपने 12 ज़ुल्हज को अगले दिन फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सूरज ढलने के बाद आपने फिर इन शैतानों के पास आना। लैब में आ गई, इन शैतानों के पास आ जाना। फिर इस शैतान को आपने, दिन कौन सा है? 12 ज़ुल्हज।
इसको आपने 7 कैंकरियाँ मारनी है, इसको भी आपने 7 और इसको भी 7। यहाँ पर भी ये 7 कैंकरियाँ मारने के बाद बैतुल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ करनी। फिर इस शैतान को भी कैंकरियाँ मार कर हाथ उठाकर दुआ करनी है। इसको कैंकरियाँ मारने के बाद फिर आपने दुआ नहीं करनी, फिर बल्कि आपने इस शैतान को कैंकरियाँ मारने के बाद में दोबारा अपने खैमे यानी मैदान मिना की तरफ आपने वापस पलट आना है। दिन कौन सा है जी? 12 जुल हज। अब आपने सिर्फ आपका हज मुकम्मल हो गया, बस आपने जो शैतानों को कंकरियाँ मारनी थी वो मार ली। अब 12 जुल हज को सूरज गुरूब होने से पहले पहले यानी मगरब की नमाज होने से पहले पहले आपने यहाँ मैदान मिना से निकल कर अपने जो आपके होटल हैं या जहाँ पर आपकी रहायशगाह हैं वहाँ पर आपने मैदान मिना को 12 जुल हज को ये सूरज गुरूब होने से पहले पहले मगरब की नमाज होने से पहले पहले आपने इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर आपकी मगरब यहीं पर हो गई 12 जुल हज को, तो फिर आपको एक रात यहाँ पर और गुजारनी पड़ेगी। 13 जुल हज को आपको फिर यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर आप 13 जुल हज को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद इसको कैंकरियाँ मारेंगे, इसको मारेंगे, फिर इसको मारेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने क्योंकि छूट दी है ना, फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि व मन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि, कि जो 2 दिन यहाँ पर क़याम करके जाना चाहता है उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं, जो 1 दिन यहाँ पर ठहरेगा उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं है। तो 12 जुल हज को आपने इन शैतानों को कैंकरियाँ मारने के बाद 12 जुल हज को मगरब की नमाज़ होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपने मैदान मिना को छोड़कर आपने यहाँ पर आपके जो होटल हैं जहाँ पर आपकी रहायशगाह है वहाँ पर आपने आ जाना है। बस जी आपका हज यहाँ पर आकर मुकम्मल हो गया। जो भी हज के अरकान थे, जहाँ पर आपने जाना था, जो भी आपने करना था, वो हज आपका मुकम्मल हो गया। बस एक काम आखिरी रह गया कि जब आपने मक्का को छोड़ना है ना, मक्का को आपने जब छोड़ना है यानी जब आप हज मुकम्मल करने के बाद मदीना के अंदर जाने लगे हैं, या आप हज मुकम्मल करने के बाद आप पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पर भी आपका घर है वहाँ पर आप जाने लगे, तो वहाँ पर जाने से पहले पहले ना, गाड़ी चलने से पहले पहले आपने यहाँ पर आकर ना खाना काबा में आकर बैतुल्लाह के अंदर आकर तवाफ़ वदा करना है, यानी अलविदाई तवाफ़। लो जी बैतुल्लाह अब हम जा रहे हैं, हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ़ करना है। इसको कहा जाता है अलविदाई तवाफ़। जो हज का तवाफ़ किया जाता है उसको कहा जाता है तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ इफ़ादा। जो हज करने के बाद आखिरी पर यानी मक्का को छोड़ते वक्त जो है तवाफ़ किया जाता है उसको कहा जाता है तवाफ़ वदा, ठीक है, अलविदाई तवाफ़। उसी में यहाँ पर आपने हजर अस्वद के पास आकर बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर कहकर चूम सकते हैं, बोसा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बोसा दे सकते तो बस आपने हाथ के साथ अल्लाह अकबर कहकर अपना तवाफ़ शुरू कर लेना। 7 चक्कर में लगाकर बस आपने हज आपका मुकम्मल हो चुका है। और वहाँ से आपने फिर निकल कर अपने मदीना के अंदर या अपने घर के अंदर जहाँ पर भी है वहाँ पर आपने चले जाना। तो ये हज का मुख्तसर सा जी हमने तरीका और इंतहाई आसान बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला जी हमारा हज को कबूल फरमाए। जो भी मुसलमान इस साल हज अदा करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए।